بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل رائل پامسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب اور سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چاہوں، آج میرے پاس بہت امپورٹنٹ نیوز ہے، کیونکہ خان صاحب سے آج میں نے قانونی رائے بھی لینی ہے اور مذاکرات کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے۔ جو کہ کہا جا رہا تھا مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، اس کے بارے میں کیا خبریں ہیں، سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے، اور کالا باغ ڈیم کے بارے میں خان صاحب سے آج بہت امپورٹنٹ میں نے بات کرنی ہے۔ اینڈ پہ میں پوچھوں گا، جو خان صاحب بات کرتے تھے ابابیلوں کی، وکلا برادری، وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ایم اے شہزاد صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ طبیعت کیسی ہے سر؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو مذاکرات کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم حکومت کے ہونے تھے، مذاکرات جو ڈیڈ لاک کا شکار نظر آ رہے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے آپ کی پیشن گوئی تھی کہ مذاکرات ہوں گے، لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ڈیلے آ رہا ہے، کیا کہیں گے مذاکرات کے حوالے سے آپ؟ دیکھو بیٹا، اس میں دو تین چیزیں ہیں مکس۔ ایک تو سانیہ 9 مئی ہے، جس پہ پورا پاکستان اور تمام مسلمان جو ہے غمزدہ ہیں، اشک بار ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، بالکل اور ہم مذمت کرتے ہیں اس پہ پرزور۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اس میں اب کیٹیگریز ہیں، ایک 3 قسم کی ہیں۔ ایک جو گئے، ایک سامنے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، ایک ویسے ہی جو توڑ پھوڑ والے ہیں ان کو تو بالکل قانونی حوالے سے بالکل سزا دینی چاہیے، بنتا ہے۔ اور کیونکہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، یہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں، اور ریاست ایک ماں ہوتی ہے، اور ادارے آگے جو ہے عوام کو جو بھی ہیں، جو بھی ادارہ جس حوالے سے ہے، کوئی پاپولیشن سے ریلیٹ ہو، کوئی آرمی سے ریلیٹ ہو، کوئی جوڈیشری سے ریلیٹ ہو، ادارے ہیں نا، انسانوں کی عزت کرنی ہوتی ہے۔ واقعی ادارے ریاست کا حصہ ہے، ادارے ہوں گے تو ریاست ہوتی ہے، اور ریاست کے اندر قوم عوام ہوتی ہے، سارا ایک ایسی چیز ہے، تو اداروں کی عزت سب پہ فرض بنتا ہے۔ بالکل۔ تو خیر، اب بات یہ کہ آج آپ نے دیکھا کہ سیشن 212 کے حوالے سے میں نے سنا کہ خیر یہ بھی نافذ ہوا کہ جس شخص نے کسی کو بھی چھپایا ہے، رکھا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے اس کو بھی سزا دی جائے گی، اور وہ پھر قانون ہے، اس میں جس شخص نے رکھا ہے تو اس کو 3 سال سزا ہو، جس نے رکھا ہے، فیسیلیٹر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے اس میں لوگ ہوں گے جنہوں نے ریاست کی املاک کو نقصان پہنچایا، دہشت گردی کی، ٹھیک ہے، تو اس کا جو فیسیلیٹر ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ہم نے ملک میں شر پسند عناصر کو پروموٹ نہیں کرنا، بالکل ہم نے ان چیزوں کو روکنا ہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، ٹھیک ہے۔ قانون ہے، اس کا احترام سب پہ لازم ہے، اگست سپریم کورٹ کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ بالکل۔ اب آپ نے دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اگست سپریم کورٹ، ایپیکس سپریم کورٹ باتیں کرتا تھا نا، بالکل کہ وہیں سے انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ اور آپ نے دیکھا تھا جو چہ مگوئیاں تھیں کہ جی جسٹس صاحبان یہ وہ، میں نے کہا نا ببر شیرا، اور دیکھ لیا آپ نے 1-2 دن پہلے کہ ہمارے آنریبل جسٹس صاحبان پودا بھی لگا رہے ہیں، کٹھے پودا لگا رہے ہیں، اور سارا کچھ آپ نے دیکھا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری ابابیل بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ ہیں، ہمارے وکلا برادری، سارے اداروں کا احترام ہے، اور ہر ادارے اپنے اداروں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، دستور اور قانون اور آئین کے لیے ابابیلیں ہیں۔ بلکہ یہ بات تو پھر عجیب سی ہے، ہر ایک ادارے کو کا احترام کرنا ہے، وہ ملک پاکستان کے ادارے ہیں۔ جی مجھے یہ بتائیں، آپ نے بات کی ابھی ابابیلوں کی، وکلا برادری کے، کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا خاموش ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو اسی بیچ میں لے آتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے لیے بھی وکلا برادری متحد ہے۔ پرویز الہی صاحب پہ جو کیسز بنے، پرویز الہی صاحب کو کبھی 2 کیسز میں ضمانت ہوئی، کبھی بند ہو جاتے ہیں، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر عدالت حکم دیتی ہے رہا کرنے کا، اس پہ آپ مجھے بتائیں وکلا برادری کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی عام سی بات ہے۔ پہلی بات آپ نے کہا جی وکلا برادری خاموش ہے، کس چیز کے لیے خاموش ہے؟ بھائی ہم نے قانون اور آئین کا احترام کرنا ہے،
بالکل نمبر 1 ہم نے تو احترام ٹھیک ہے۔ کرنا ہے. جو کچھ ثانیہ 9 مئی میں ہوا ہے تو مغل حضرات بھی کہتے ہیں غلط ہوا ہے. بالکل کہتے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی مجرم کو پروموٹ تو نہیں کرنا، بالکل اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے. ہمارے یہ ملک وکلا کا بھی ہے، یہ ڈاکٹرز انجینئرز کا بھی ہے، یہ صحافی کا بھی ہے، بالکل یہ مزدور کا بھی ہے، یہ غریب آدمی کا بھی ہے. سب کا ہے، سارے کنڈیم کریں گے، بالکل مزاحمت کریں گے. اب بات اگلی آ گئی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کیا بات کی آپ نے؟ پرویز الہی صاحب کو 2 مقدمات میں ضمانت ملی. دیکھو وہ دلائل ہیں، وہ جج صاحب ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اب جو جوڈیشری ہے، جو ججز صاحبان ہوتے ہیں، پہلے تو یہ ججز ہیں نا، اوپر جسٹس صاحبان جو ہوتے ہیں، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے جسٹس صاحبان کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. بالکل کسی کی ذاتی منشا کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، ضمیر سے ہوتے ہیں. بالکل. قانون اس کے مطابق فیصلے ہو گئے، وہ جائیں اپیل میں جائیں، آگے دیکھیں اس میں کون سی ایسی بات ہے. نگران وزیر اعلیٰ نگران وزیر اطلاعات جو ہیں عامر میر صاحب، وہ تو جو فیصلہ آیا ہے اس کے بجائے اس کو فیصلے کو تسلیم کرے، وہ ہٹ کر رہے ہیں ججز کو بھی، لاہور بار کے صدر رانا انتظار صاحب کو بھی. اس پہ اب آپ کو مجھے یہ بتائیں، ایسے کیسز میں کیا ڈیفیمیشن کا کیس نہیں بنتا؟ دیکھیں وہ اس میں جو مدعی ہے وہ سرکار ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. آگے فیصلہ تو جج صاحب نے کرنا ہے، آرگومنٹ سننے دونوں کے. اگر وہ بیچ میں شامل ہیں ٹھیک ہے، وہ جج صاحب اس کے مطابق کام کریں گے، نہیں شامل تو ظاہر بری کریں گے. تو اس میں تو کوئی بات نہیں، تو سیاسی بیانات ہے. جی ٹھیک ہو گیا. الیکشن کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، آپ بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے، ابھی بھی اسی بات پر قائم ہیں کہ الیکشن آگے تو نہیں جا رہے، الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہو رہے ہیں، اور پنجاب الیکشن کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. مجھے بتائیں جو 2023 اکتوبر میں الیکشن عوام انتخابات ہو رہے ہیں، دیکھو بیٹا، آئین اور قانون کے مطابق تو ہونے. میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ میم نہیں تو سن ہوگا، سپٹمبر اکتوبر نومبر الیکشن تے سونے ہون گے، ٹھیک ہے، بالکل ہون گے. اب بات یہ ہے کہ پنجاب کس کا ہوگا، وزیر اعظم کس کا ہوگا. پہلے تو میں ایک بات کرتا تھا کہ یہ جو ہے الیکشنز صرف ایک وجہ سے رک سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اگر معاشی ایمرجنسی ہو، آئین میں موجود ہے، یہ میں کہتا تھا. لیکن دوسری طرف دیکھیں، ابھی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے 9 تاریخ کو. آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آئے، بجٹ بھی پیش ہوگا، بجٹ بھی پیش ہوگا. آئی ایم ایف کے پیسے آئے نہ آئے، پیش ہو رہا ہے، بجٹ پیش ہوگا، لیکن مہنگائی کی تلوار عوام کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس تلوار کا ذمہ دار حکومت ہو جائے گی. نقصان ڈنڈ نون پہ پڑے گا، نون کو پنجاب سے ووٹ اس طرح نہیں ملے گا. نواز شریف صاحب کمزور دکھائی دیتے ہیں، زائچوں میں بھی مریم نواز صاحبہ بھی زائچوں میں کمزور دکھائی دیتی ہیں. مضبوط کون دکھائی دیتے؟ بتائیں گے ببر شیران نہیں چھتی کی ہے تنو. اچھا ٹھیک ہے، کمزور دکھائی دیتی ہیں. بینیفٹس پیپلز پارٹی کو دکھائی دیتے ہیں، بالکل زائچوں میں ہر چیز میں نظر بھی آ رہا ہے آج کل. پنجاب کا جو میدان ہے، اس میں تقسیم 2 مین پارٹیوں میں ہوں گی، جس میں جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے اور یہ پی ٹی آئی. سیٹس نکلتی دکھائی دیتی ہیں مجھے. کولیشن گورنمنٹ کی طرف جاؤ گے. ابھی ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک پیشن گوئی اور میری ہے. پیشن گوئی تو نہیں رہی، پیشن گوئی تو میں نے کی تھی کہ پی ٹی آئی عمران خان مذاکرات کی طرف جائیں کہ اگست سپٹمبر اکتوبر کے چکر میں نہ، سپٹمبر میں نہ جائیں، اکتوبر کے چکر میں. سائن اکتوبر کہتی ہے تو سائن کر لے، اگست سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، کہتا تھا نا میں، کہتے تھے آپ. ختم ہو گیا سارا کچھ. لیکن اب اس کو پھر اس کی ریفارم، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہی ہے کہ مذاکرات. اب کہیں گے جی مذاکرات تو ہوتے ہی نہیں. اگر مذاکرات سنیا کر لو، موجودہ وزیر اعظم دے کولو ہی
کیونکہ ان کا نام تاریخ میں ان کا بھی لکھا جا چکا ہے جناب محترم شہباز شریف صاحب کا. تو نیکسٹ مجھے ڈبل ایس نظر نہیں آتا. اب کوئی اور نظر آتا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, ایک نہیں جائیں گے, 2 جائیں گے اور 2 آئیں گے. 2 کیا جائیں گے؟ 2 جائیں گے ببر شیرات, 2 آئیں گے جی. وہ بعد میں بتائیں. تو عجیب مکاتی تیرا پروگرام. مذاکرات نہیں ہوتے تو وزیر اعظم کون دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہے بینیفٹس پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے. اور ایک اور بات بتا دوں, نواز شریف صاحب, محترم نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, جن کے میں کل ذیچے بنا رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ وہ آ سکتے ہیں سپٹمبر سے اکتوبر. اگر مذاکرات نہ ہوئے تو ببر شیراؤ بھی نہیں آئیں گے پاکستان. ایم اے شہزاد صاحب کا ویورز یہ کہنا ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو نواز شریف بھی بھول جائیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں.